السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا یہ چینل اسلامک انفارمیشن فروم ہادی پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں چند اسلامک باتیں بتاؤں گا اور آخر میں ایک سوال دوں گا جس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا نقصانات آتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی، نہ میرے گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی، کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا بیوی پر صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر گھر کا کام لازم ہے؟ یاد رکھنا، اسلام میں عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا گیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، عورت اگر خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے اور گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ پاک اپنے فرشتے کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے، جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کر رہی ہے اس کے لیے اس کی جگہ عبادت کرتے رہو، اور جو پورا وقت عورت اپنے گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اسے عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کی کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر میں اللہ پاک اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا، اپنی ہی بیوی کو حقیر سمجھا اور اسے اپنی غلام بنا کر رکھا۔ دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا اور تشدد کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی، رزق میں تنگی کی وجہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کے وقت تمہارے گھر میں روتی ہے۔ میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کے راستے تنگ ہونے لگتے ہیں اور وہ پھر پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور شہرت دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورت کا خیال رکھا کرو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت اور شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے آدمی کو طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری نکاح میں ہے، میں اسے جو کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد تمہیں اس عورت کے جسم سے نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت لکھی ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ نے عورت کے حق میں بہت سی باتیں فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں آیا ہے جس میں کئی عادتیں تمہیں بری لگے گی، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ اس میں کئی ایسے اچھائیاں بھی موجود ہیں جو تم میں نہ ہو، تو تم ان اچھی باتوں کو دیکھو اور گزارا کرو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ آپ توڑ بیٹھو گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں سے اخلاق کے ساتھ رہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ بھی بہت سے حدیث میں عورت اور مرد کے اخلاق پر ذکر ملتا ہے، اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مرد عورت دونوں محبت کے ساتھ رہے، کوئی ایک دوسروں کو چھوٹا یا حقیر نہ سمجھے۔ آپ کا سوال ہے، آسمانی دسترخوان کس نبی کے لیے آیا تھا؟ آپ کا آپشن ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، بی یوسف علیہ السلام، سی آدم علیہ السلام، ڈی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ آج اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ خاص طور سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کے ساتھ کون اپنے راستے پر آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔